السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار کے بھاگلپور کے ایک علاقے کی یہ خبر ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں وہاں ہر سال جنوری کے مہینے میں یا 2-3 مہینے چھوڑ کر قبرستان سے سر غائب ہو رہے تھے۔ گاؤں والے، علاقے والے بہت پریشان تھے کہ آخر قبرستان میں سے قبر کھود کر یہ گردن کون لے جاتا ہے، اور یہ ہر سال خاص طور پر جنوری کے مہینے میں اور ایک آدھ مہینے چھوڑ کر 4-6 سر جو ہے وہ قبرستان میں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ابھی کیا ہوا کہ ایک آدمی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا، وہ اپنی ماں کو دفن کر کے قبرستان میں آیا، دیکھتا کیا ہے کہ اگلے دن اس کی ماں کی قبر کھلی ہوئی ہے اور سر غائب ہے۔ ایسے ہی ایک بچی کا انتقال ہوا تو اس کا سر غائب۔ ایسے کئی لوگوں کے سر غائب ہو گئے۔ بھئی جنازہ دفن ہوا، اگلے دن کیا دیکھ رہے ہیں کہ قبر کھدی پڑی ہے اور سر غائب ہے۔ تو اس کی رپورٹ تھانے میں کی گئی، شکایت درج کرائی گئی۔ پولیس نے جو ہے نا فیلڈنگ لگائی۔ پھر یہ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جب پولیس نے فیلڈنگ لگائی اور چھان بین کی اس معاملے میں کہ آخر یہ قبرستان میں سے قبروں کو کھود کر سر کون لے کے جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حرکت کی جا رہی تھی ایک امداد عالم نام کے شخص کی طرف سے، اور آزاد نام کا ایک آدمی ہے، اور ان کے 2-3 لوگ اور ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ 44 سال کی عمر، 31 سال کی عمر۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قبر کھود کر شو کا سر کاٹ کر لے جاتے تھے، اور پولیس نے جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جادو ٹونا۔ کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس شب، یعنی یہ جو گردن کاٹی ہے، اس گردن کو کھوکھلا کر کے یا کیسے بھی، آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ دونوں گرفتار یوک نے بتایا کہ نرمنڈ کا پانی پلا دینے سے لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے، بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کھوپڑی کا پانی پلا دینے سے یہ علاج کیا کرتے تھے، جادو ٹونا کیا کرتے تھے، کالا جادو یا جیسے بھی جادو کی جو قسمیں ہوتی ہیں۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے جو 1-2 ساتھی ہیں وہ فرار ہیں۔ 4-5 سال سے جو یہ گتھی بنی ہوئی تھی کہ آخر یہ چند شبوں کے سر کون لے جاتا ہے۔ وہ تو ایک آدمی ہے، اس کی ماں دفن ہوئی، سر غائب، تو اس نے پھر سختی کے ساتھ کام لیا کہ بھائی پولیس کو FIR وغیرہ، تب جا کے یہ پتہ چلا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس میں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے اندر بددینی کتنی آ چکی ہے۔ بددینی جب آئے گی تو پھر برائیاں عام ہوں گی۔ اسی لیے دین کی اشاعت، دین کو عام کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کے سر کا پانی اگر پلایا جائے تو اس سے صحت یاب آدمی ہو جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے؟ تو یہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطانی چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے، وقتی طور پر اثر ہوتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت طاقت دی ہے کہ مان لیجئے کوئی شیطان کے راستے پر چلے تو شیطان اس کو تھوڑی بہت شفا دے سکتا ہے، تھوڑی بہت دیر کے لیے وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جیسے حرام چیزوں کو کھانے سے ٹھیک ہے آدمی کے اندر اگر طاقت آ جائے گی، لیکن ایسی طاقت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس طرح سے علاج کرانا یا شیطانی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے علاج و معالجہ کرانا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسا گھنونا عمل کہ سن کے ڈر بھی لگتا ہے، اور سن کر گھن بھی آتی ہے کہ انسان کی شکل میں یہ درندے کون تھے کہ جن کو اتنا بھی لحاظ نہیں آیا کہ ہم قبر کو کھود رہے ہیں، شو کو نکال رہے ہیں، اس کی گردن الگ کر رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنا اور جادو کروانا اور جادو اور یہ تمام کے تمام ٹونے ٹوٹکے، ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنا حرام ہے، نہ جادو کرنا چاہیے نہ جادو کروانا چاہیے۔ اب تیسرا سوال یہ کہ ایسا ہو جاتا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شیطان جو ہے نا، گمراہ کرنے کے لیے آدمی کے مائنڈ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ گمراہی پر جمع رہے۔ مان لیجئے شیطان کے راستے پر کوئی چلا تو وہ شیطان کے راستے کو فالو اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، تو تھوڑے ٹائم کے لیے، شارٹ ٹائم کے لیے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک
ہو جائے گا, اس کو لگے گا میں ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تھوڑے ٹائم کے بعد پھر دوبارہ یہ چیز ریپیٹ ہوگی اور اس گناہ کو کرنے پر وہ دوبارہ مجبور ہوگا. تو کیونکہ شیطان کبھی بھی آپ کو صحیح راستے پر نہیں آنے دے گا, وہ یہ چاہے گا کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. اسی لیے تھوڑے وقت کے لیے صحت مل سکتی ہے, تھوڑے وقت کے لیے فائدہ مل سکتا ہے, تھوڑے وقت کے لیے آپ کو لگے گا سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن وہ چیز بار بار ریپیٹ ہوگی اور دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. جادو کرنے والوں کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, ان کا سکون ختم ہوتا ہے. پہلی بات تو سکون ختم ہوتا ہے. جتنے بھی ہگوری اور یہ جتنے بھی جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے. یہ نہ جانے کیسے کیسے خراب اور غلط کام یہ لوگ کرتے ہیں. تو ایک تو سکون نہیں ملتا, دوسرا دنیا میں بربادی. اب دیکھو یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے گرفتار ہو گئے, ان کا کیا حشر ہوگا؟ جیل میں سڑیں گے یہ لوگ, ان کو سماج کے اندر کوئی عزت نہیں ملے گی, کیونکہ یہ تو جیتے جاگتے درندے ہیں انسان کی شکل میں. اور آخرت میں حشر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں. شریعت میں ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ سخت سے سخت سزا ایسے لوگوں کو دی جائے جو انسانیت کے دشمن ہوں, جو سماج کے دشمن ہوں, جن سے سماج میں ایک غلط چیز پھیل رہی ہو. ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. یہ اسلام کا حکم ہے. بہرحال یہ ایک گتھی بنی ہوئی تھی, لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے, خوف میں بھی تھے, لیکن یہ گتھی سلجھی کہ آخر شووں کے سر کہاں جا رہے ہیں. بعض دفعہ کہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ کون لے جاتا ہے, طرح طرح کی بھوتیا باتیں بھی چلتی ہیں, لیکن یہ انسانی بھوت تھے, انسانی شیطان تھے جو اس طرح کی حرکت کر رہے تھے. ایسی تمام چیزوں سے بچیے. شریعت نے جو حلال اور جائز راستہ علاج کے لیے دیا ہے اس کو فالو کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.